اردن کے صحراؤں میں چھپی ہوئی ایک حیرت انگیز اور پراسرار بستی پیٹرا کو دنیا کا 7واں عجوبہ کہا جاتا ہے۔ یہ شہر پہاڑوں کو تراش کر بنایا گیا ہے اور ہزاروں سال پرانا ہے۔ پیٹرا کا مطلب ہے پتھر، اور یہ واقعی ایک پتھروں کا شہر ہے۔ آئیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں ایک تاریخی سفر پر، جہاں ہم دریافت کریں گے پیٹرا کے راز، اس کی تعمیر، اس کے لوگ اور اس کی عظمت کی کہانی۔ داخلہ دروازہ سیق۔ کہانی کا آغاز ایک تنگ مگر لمبی وادی سے ہوتا ہے جسے سیق کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 1.2 کلومیٹر لمبا پتھروں سے بنا ہوا راستہ ہے جو زائرین کو پیٹرا کے دل تک لے جاتا ہے۔ یہ راستہ اتنا حسین ہے کہ لگتا ہے جیسے کسی عظیم مصور نے پتھروں پر تصویریں تراش دی ہوں۔ جو ہم آگے بڑھتے ہیں، دونوں طرف اونچی چٹانیں ہمیں گھیر لیتی ہیں۔ اچانک سامنے ایک عالی شان عمارت کا منظر کھلتا ہے جسے الخزانہ کہا جاتا ہے۔ الخزانہ پیٹرا کی سب سے مشہور اور شاندار عمارت ہے۔ یہ تقریباً 40 میٹر اونچی ہے اور مکمل طور پر چٹان کو تراش کر بنائی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ عمارت ایک نبطی بادشاہ کے مقبرے کے طور پر بنی تھی۔ اس کے نقش و نگار، ستون اور مجسمے اس زمانے کی فنکاری کا عظیم نمونہ ہے۔ یہاں ایک مقامی گائیڈ ہمیں بتاتا ہے، یہ شہر نبطی قوم نے تقریباً 312 قبل مسیح میں بسایا تھا۔ یہ لوگ انتہائی ذہین تاجر اور فنکار تھے۔ انہوں نے اس بے آب و گیا وادی کو ایک جیتا جاگتا تجارتی مرکز بنا دیا۔ رومن تھیٹر اور شاہی قبریں۔ پیٹرا صرف الخزانہ تک محدود نہیں، آگے بڑھنے پر ہمیں ایک وسیع رومن طرز کا تھیٹر دکھائی دیتا ہے جس میں 4000 سے زائد افراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ اس کے ارد گرد شاہی قبریں ہیں جنہیں نبطیوں نے بادشاہوں اور امراء کے لیے بنایا تھا۔ ہر قبر منفرد طرز تعمیر کی مثال ہے۔ کچھ قبریں 2 منزلہ ہیں، کچھ کے دروازوں پر سنہری نقوش کندہ ہیں اور کچھ پر یونانی اور مصری طرز کے اثرات نظر آتے ہیں۔ پانی کا نظام۔ پیٹرا کی سب سے بڑی حیرت اس کا پانی کا نظام ہے۔ ایک ایسا شہر جو صحرائی پہاڑیوں میں بسا، لیکن وہاں کے لوگ پانی کو محفوظ کرنے میں ماہر تھے۔ نبطیوں نے نالیاں، ذخیرہ کرنے والے ٹینک اور پتھروں کے اندر سرنگیں بنائے رکھی تھیں تاکہ بارش کے پانی کو جمع کر کے پورے سال استعمال کیا جا سکے۔ یہ نظام اس بات کا ثبوت ہے کہ پیٹرا ایک جدید اور ترقی یافتہ تہذیب تھی۔ دیر۔ ہم ایک پہاڑی راستے سے اوپر چڑھتے ہیں جہاں 800 سیڑھیاں طے کرنے کے بعد دیر نامی عمارت تک پہنچتے ہیں۔ یہ بھی پتھر کو تراش کر بنائی گئی ہے اور الخزانہ سے بھی بڑی ہے۔ یہاں پہنچ کر ایک پرانا بدوی بزرگ کہتا ہے، یہاں کبھی مذہبی تقریبات ہوتی تھیں، لوگ دور دور سے آ کر عبادت کرتے تھے۔ یہ جگہ نبطیوں کی عقیدے کا مرکز تھی۔ پیٹرا کا زوال۔ وقت کے ساتھ ساتھ تجارت کے راستے بدل گئے اور زلزلوں نے شہر کو نقصان پہنچایا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں یہ شہر تقریباً غیر آباد ہو گیا۔ صدیوں تک پیٹرا دنیا سے چھپا رہا۔ 1812 میں ایک یورپی سیاح یوان برکھارٹ نے مقامی لباس میں پیٹرا کو دوبارہ دریافت کیا اور یوں دنیا کو اس عظیم عجوبے کے بارے میں دوبارہ پتہ چلا۔ آج کی پیٹرا۔ آج پیٹرا اردن کی سب سے بڑی سیاحتی جگہ ہے۔ دنیا بھر سے لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں۔ یہ نہ صرف ایک تاریخی یادگار ہے بلکہ انسان کی ذہانت، فن اور محنت کی علامت بھی ہے۔ پیٹرا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر عزم ہو تو پہاڑ بھی راستہ دے دیتے ہیں۔ نبطیوں نے ثابت کیا کہ صحرا میں بھی عظیم تہذیبوں کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ پیٹرا صرف ایک شہر نہیں، ایک عہد کی کہانی ہے، ایک ایسی کہانی جو پتھروں میں رقم ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرا YouTube چینل سبسکرائب کریں۔